رہی ہے کہ $10 ملین کا انعام رکھا گیا ہے اس آدمی کے لیے جو اس بات کی خبر دے کہ مجتبی خامنئی صاحب کہاں رہتے ہیں۔ یعنی آپ سننے والوں میں سے بھی کوئی اگر امریکہ کو فون کر کے یہ خبر دے دیں کہ مجتبی خامنئی صاحب فلاں گھر پہ فلاں مقام میں چھپے ہوئے ہیں تو ان کو $10 ملین دیا جائے گا، یہ اتنے ڈرے ہوئے رہتے ہیں۔ یہ اپنے پیسوں کا استعمال، اپنی طاقت کا استعمال۔ بھائی مجتبی خامنئی کے بارے میں تم ہی یہ بار بار اعلان کر رہے ہو کہ ان کے پیر میں زخم ہے، ان کے چہرے پہ زخم ہے اور وہ ہاسپٹلائز ہیں، وہ ایڈمٹ ہیں۔ تم کہہ رہے ہو، ایران تو کہہ نہیں رہا ہے۔ ایران تو کہہ رہا ہے کہ ہم نے ان کو اپنا رہبر اعلیٰ منتخب کر لیا ہے، اپنا خلیفۃ المسلمین للشیعہ منتخب کر لیا ہے۔ تم کہہ رہے ہو کہ وہ بالکل ہلاک ہونے کے قریب ہے اور بہت بیمار ہے، تو پھر اس کو مارنے کے لیے پریشان کیوں؟ ڈر، روب تمہارے دل میں، ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، کہ ایسی تیاری کہ جس کے ذریعے تم اپنے دشمن کے دل میں ڈر اور رعب ڈال سکو اور اللہ کے دشمن کے دل میں ڈر اور رعب ڈال سکو، وہی کچھ تمہارے ساتھ ہو رہا ہے۔ ورنہ تم اتنی طاقت کا ڈھنڈورا پیٹتے ہو کہ تمہارے پاس یہ ہے وہ ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، اور وہ سب کو لے کر کے تم آ گئے تھے۔ بتاؤ تمہارے جہاز مار کر گرائے کہ نہیں؟ بتائیے تمہارا ابراہم لنکن بحری بیڑا کہاں پر چھپا ہوا ہے؟ بتاؤ تمہارا جارج بش بحری بیڑا جو تم بھیج رہے تھے USS جارج بش، وہ کہاں پر چھپا ہوا ہے؟ بتاؤ تمہارا وہ USS جرالڈ فورڈ کہاں پر چھپا ہوا ہے؟ اب تو تم 10,000 ڈرون بھیج رہے ہو، 10,000 ڈرون بھیجا جا رہا ہے کہ ان 10,000 ڈرون کے ذریعے ان کے ڈرونز کا مقابلہ کیا جائے گا، اور چھوٹے چھوٹے پانی جہاز بھیجے جا رہے ہیں جن پانی جہاز پر 10 20 5 فوجی چڑھ کر کے ان کا مقابلہ کر سکے۔ وہ بڑے بڑے پانی جہاز جو تم نے بھیجے ہوئے تھے اس کو کہاں پر تم نے چھپا دیا؟ ان سب پر حملے ہوئے ہیں۔ USS جرالڈ پر حملہ ہوا ہے، ابراہم لنکن پر حملہ ہوا ہے، اس لیے USS جارج بش کو بھی چھپا کر کے انہوں نے کسی جگہ پر رکھا ہے۔ ان کی عزت لوٹ لی گئی ہے، ان کو اس مقام پر لے جا کر کھڑا کر دیا گیا ہے کہ اب یہ منہ دکھانے کے بھی لائق نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہ حملہ کر رہے ہیں، اور اس بات کا خطرہ ہے کہ آخر میں جا کر کے کہیں یہ نیوکلیئر بم کے ذریعے ایران پر حملہ نہ کر دے اور ایران کو تباہ و برباد نہ کر دے، چونکہ ان کو مشرق وسطیٰ کی کسی ملک سے کوئی عشق نہیں ہے، کوئی محبت نہیں ہے، مفادات کے رشتے ہیں، مفادات کے رابطے ہیں۔ ان کو وہاں سے تیل لینا ہے، ان کو وہاں کے ذخائر اور وہاں کے خزانوں پر قبضہ کرنا ہے، اس وجہ سے یہ مشرق وسطیٰ میں آئے ہوئے ہیں، اور ان کو وہاں پر اسرائیل کی بالادستی قائم کرنی ہے اور اسرائیل کی حفاظت کرنی، اس کے علاوہ کچھ نہیں کرنا ہے۔ عرب ملکوں کو ان باتوں کو سمجھ لینا چاہیے، ان کو اپنی مجبوریوں کو چھوڑنا چاہیے، ایران کی طرح خود مختار ہونا چاہیے اور میدان کارزار میں ڈٹ جانا چاہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔